الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. اصحاب میٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تھیساں. ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چار یار تھیساں. تے وہ شکار دی گرمی ہوئی معاشر دے تے وہ جلوے سرکار تھیساں. تابش جی دیا سناتا پڑھ دے ہاں خود لب ہلساں. ساڈے بیڑے پار تھیساں. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر گرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر گرم ہو گیا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر گرم ہو گیا. کہ مدینے چلا ساقیاں پلا. میں مدینے چلا سمتوں بے خود بنا. میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی.
ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا جب یہ خبر سنی کہ میں مدینے چلا پھر اجازت ملی جب خبر یہ سنی پھر اجازت ملی جب یہ خبر یہ سنی میرا دل جھوم اٹھا میرا دل جھوم اٹھا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا مسکرانے لگی دل کی ہر ایک گلی مسکرانے لگی دل کی ہر ایک گلی گنجا دل کھلا میں مدینے چلا گنجا دل کھلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر گرم ہو گیا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر اے شجر و حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا روح مردر ٹھہر تو نکلنا ادھر ایسی جلدی کیا روح مردر ٹھہر تو نکلنا ادھر ایسی جلدی کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا مصطفیٰ کے حضور اپنے سارے قصور مصطفیٰ کے حضور اپنے سارے قصور بخشوانے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا ہو رحمت صدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا وہ
رنگ کر دے تو پائے گا دل جلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا پھر ہو گیا کرم پھر ہو گیا کہ مدینے چلا سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو بنایا ہے یاد رکھ لیں کہ حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت پیار و محبت فرماتا ہے کہ کریم خدا فرماتا ہے اے میرا محبوب محمد اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ عرش نہ لوح و قلم بناتا نہ جنت نہ جہنم بناتا نہ حجر نہ شجر نہ قلم نہ پانی نہ دواب نہ کچھ بناتا اے محبوب میں نے بنایا ہے سب کچھ تو میں محمد میں نے تیری کے لیے تیری رضا کے لیے بنایا تو محبوب علیہ السلام سے محبت عقیدت یہ ایمان کی علامت ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اس سے بھی پیار کرنا اس سے بھی محبت کرنا اس سے بھی عقیدت رکھنا اس کا بھی ادب کرنا اس کا بھی احترام کرنا اس کی بھی عزت کرنا اس کی بھی تقریب کرنا یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے چاہے وہ بڑی سے بڑی اعلیٰ چیز ہو اگر اس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے اس کا ادب احترام تقریب بھی ہے اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے چاہے وہ زمین کا مٹی کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی محبت پیار عقیدت الفت رکھنا ایمان کی علامت ہے اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی نسبت والی بڑی سے بڑی چیز کے ساتھ عقیدت رکھے محبت رکھے پیار رکھے اور حضور علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ کوئی اور چیز جو منسلک ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مس ہے حضور علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ ہے اگر اس کے ساتھ وہ محبت نہیں رکھتا عقیدت نہیں رکھتا پیار نہیں رکھتا الفت نہیں رکھتا تو یاد رکھ لیں اس کے ایمان کی کمزوری ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ ملک پاکستان کا رہنے والا ہو چاہے وہ ملک ہندوستان کا رہنے والا ہو چاہے وہ مدینہ طیبہ میں مسکن رسول میں رہنے والا ہو یا وہ مکہ المکرمہ میں وہ رہنے والا ہو جہاں بھی ہو عرب میں ہو یا عجم میں ہو یا زمین کے اوپر ہو
یا زمین کی تہوں میں ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، جس جگہ وہ پہنچ جائے، پر حضور سے محبت، پیار، الفت، عقیدت یہ ہے تو ایمان ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں، مودت نہیں، عقیدت نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں ہے تو یاد رکھ لیں یہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے، یہ اندر ایمان سے کھوکھلا ہے، یہ ایمان سے کھوکھلا ہے، یہ دل اس کا خالی ہے۔ ایمان روشن اس کے دل میں تب ہوگا جب حضور سے بھی محبت، حضور کے ساتھ جو منسلک ہے وہ چاہے وہ ذرہ ہو، چاہے وہ قطرہ ہو، چاہے وہ کوئی جو ہے وہ بڑی سے بڑی چیز ہو، اس سے بھی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو حضور کا ذکر بلند کرنے والا کریم خدا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کی ذات برکات وہ ہے کہ جس کا ذکر کریم خدا نے بلند فرمایا ہے، تو اسی وجہ سے فرمایا یہ نبی وہ نبی ہے جس کے چلنے کا بھی جب ذکر کیا جائے گا، جب سنا جائے گا، جس کے چلنے کا ذکر کرنے والا، سننے والا وہ بھی ثواب کا حقدار ٹھہرے گا۔ حضور کے بولنے کو سنانے والا، سننے والا وہ بھی ثواب کا حقدار ٹھہرے گا۔ حضور کے چلنے کا ذکر، حضور کے بیٹھنے کا ذکر، حضور کے سونے کا ذکر، حضور کے کھانے کا حکم، حضور کے جو ہے وہ سونے کا حکم، حضور علیہ السلام کا کالی چادر مبارک کو اپنے جسم مبارک پر اوڑھنے کا حکم، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کا ذکر، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں مبارکوں کا ذکر، حضور کی زلفوں کا ذکر، حضور کے چہرے کا ذکر، حضور کے سینے مبارک کا ذکر، حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے ہونٹ مبارکوں کا ذکر، ہر چیز کا ذکر خدا نے بھی فرمایا ہے، ملائکہ نے بھی فرمایا ہے، انبیاء نے بھی کیا ہے، اور فرمایا قیامت تک آنے والے ایمان والے عاشق رسول بھی کرتے بھی رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے، خوش بھی ہوتے رہیں گے، اور خوش ہو کر جھوم جھوم کر حضور کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اس سے محبت، مودت، پیار، عقیدت، الفت ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ کریم خدا اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے کہ محبوب نے ایک کمبل اوڑھا ہے اپنے جسم پر تو کریم خدا اس کی بھی قسم اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر، حضور چلتے ہیں تو کریم خدا اس کی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد ووالد وما ولد، اے محبوب مجھے اس کی قسم ہے، باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس میں تیرے قدم لگے ہیں، حضور کے دندان مبارک کی قسم۔ انبیاء اکرام آئیں اور آ کر لوگوں کو پیغام دیں کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اللہ کی پاک بارگاہ میں انبیاء عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ ہمیں نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، ہم کیا کریں، کیا کہیں؟ اللہ فرماتا ہے اے انبیاء، اے میرے رسولوں تمہیں معجزے دیے ہیں، وہ معجزہ دکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تیرا میرا لجپال نبی وہ نبی ہے، وہ محبوب ہے، وہ حبیب کبریا ہے جو لوگوں کو کہے لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں،
اللہ فرماتا ہے لوگوں دیکھو کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، اس کے بارے میں اگر کسی جگہ پر کوئی کافر کہے کہ رسول کیسا، نبی کیسے، اللہ قرآن میں قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے یاسین کی قسم، مجھے اس قرآن کی قسم جو حکمتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، اے محبوب تو ہی تو میرا رسول ہے، بے شک تو ہی میرا رسول ہے، بے شک تو ہی میرا نبی ہے، بے شک تو ہی میرا رسول ہے۔ اے محبوب غم زدہ نہ ہو تو پتہ یہ چلتا ہے محبوب کی رسالت کی باری ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور رسول کی رحمت کا ذکر ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب کی ختم نبوت کی بات ہو تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی کہ محبوب کی ہر ادا کا ذکر کریم خدا فرما رہا ہے، تو تم اور میں ہم کیوں نہ ہوں کہ حضور علیہ السلام کی یاد میں، حضور علیہ السلام کے پیار میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور کا ذکر خیر کیوں نہ کریں، حضور کے ذکر خیر سے کیوں نہ جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو خوش کرے، اپنے دلوں کو منور کرے۔ تو یاد رکھ لیں پھر وہی بات کہ حضور کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہے اس سے محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اسی کے اوپر گفتگو ہے کہ حضور سے نسبت میں کوئی چیز ہے اس سے محبت ضروری ہے۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے اگر حضور علیہ السلام سے نسبت ایک گٹھلی کو ہو جاتی ہے تو اس گٹھلی سے محبت صحابہ اس قدر فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول اس گٹھلی کو اپنے منہ میں رکھتے ہیں، چوستے ہیں۔ دوسرا صحابی کھڑا ہے، یار یہی گٹھلی مجھے دینا کہ حضور کے لب اقدس اس پر لگے ہیں۔ وہ صحابی آگے کھڑے ہیں، وہ اس گٹھلی کو اٹھاتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور سرور و کیف حاصل کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے گٹھلی کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی ہے، صحابہ لائن میں کھڑے ہو کر اس گٹھلی کو چوستے بھی ہیں، اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں اور وصیت بھی کرتے ہیں۔ جس کے پاس وہ گٹھلی پہنچتی ہے وصیت کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو اسی گٹھلی کو میرے کفن میں رکھنا، اسی گٹھلی کی برکت سے اللہ میرے بخشش کروا دے۔ اگر ایک عاصی کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے، حضور اس کے اوپر ہاتھ مبارک رکھ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، اور جب وہی عصا حضور پھر آگے والے جمعے میں نہ اٹھائیں تو وہ عصا جو کھجور کی چھڑی ہے وہ رو رو کر بلک اٹھتی ہے، پھر حضور اٹھاتے ہیں اور اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب ایسی لکڑی کی بھی نسبت حضور سے ہے اور حضور کی عقیدت و محبت اس کے ساتھ ہے تو ہم عاشق رسول حضور سے محبت کرنے والے اس کے ساتھ بھی محبت، پیار اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک، نالین مبارک کے ساتھ مس ہونے والی مٹی، اس کا ذرہ، وہ بھی ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا سرما اور ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم اس سے بھی محبت اور پیار رکھتے ہیں۔ پھر ان ساروں کا محور حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے، جس جگہ پر حضور مدفن ہے اسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں، مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری عقیدت، ہماری محبت کس قدر ہونی چاہیے کہ جب مدینے کا نام آئے ہمارے جسم کے اندر
پیدا ہو، ہماری آنکھوں میں ایک نمی پیدا ہو، ہمارے چہرے پر ایک اداسی پیدا ہو کہ ہائے کاش کہ میں مدینے کا مسافر بن جاؤں، کاش کہ میں مدینہ چلا جاؤں، کاش کہ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ مجھے مدینہ میں موت آ جائے، اے کاش کہ میں مدینے والے کے طرز پر اپنی زندگی کو گزاروں، اے کاش کہ میں مدینے والے طریقے کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں، اے کاش کہ جو مدینے والا کہہ کے گیا ہے میں اس پر اپنی زندگی کا اختتام کروں، فوراً آ جانا چاہیے۔ فرمایا یہ عشق چاہتا ہی یہی ہے، عشق کی چاہت یہی ہے کہ جب مدینے کی بات آئے، اس جگہ کی بات آئے جہاں حضور علیہ السلام موجود ہیں، جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر موجود ہیں، اپنے روضہ مبارک میں موجود ہیں، اپنے غلام کا جہاں سلام بھی سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، جب اس مدینے کی بات ہو تو دل میں بے قراری پیدا ہو جائے کہ ایسا کوئی لمحہ ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس مدینہ طیبہ میں جا کر حضور کی پاک بارگاہ میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر ادباً حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے زندگی گزاروں۔ یہ محبت ہے۔ بیعت وہاں سے کی ہے کہ ایک ذرہ جس کے ساتھ ایک لمحے کے لیے نسبت ہو گئی ہے نا، صحابہ نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، تابعین نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، تبع تابعین نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، صالحین نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، صدیقین نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، شہیدین نے اس کے ساتھ محبت کی ہے۔ ہر عالم جو حضور کے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ رکھتا ہے، ایمان کی دولت رکھتا ہے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ حضور سے ہر چیز کی نسبت کے ساتھ بھی وہ محبت اور پیار ہوتا ہے۔ یہ ملتا ہے کہ جب کفار نے ایک شخص کو بھیجا نا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ صحابہ جس طرف آتے ہیں نا کایا پلٹ دیتے ہیں، میدان مار دیتے ہیں، جہاد فتح ہو جاتی ہے، ان کی فتح کا راز کیا ہے ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب آنے والا آ کر دیکھتا ہے، دور سے محاسبہ کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک جگہ پر صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، اکٹھے۔ اب وہ معائنہ کرتے کرتے دیکھتا رہتا ہے کہ اتنا جھرمٹ، اتنا پیار، اتنی، وہ پوچھ لیتا ہے کہ یار یہ بتاؤ اس جگہ پر اتنا ہجوم نظر آ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو اسے بتانے والا بتاتا ہے کہ یہاں تو پوچھ رہا ہے، وہاں جا کر دیکھ تو صحیح۔ وہ جب قریب جاتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ حضور اقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں مبارکوں کو دھوتے ہیں اور اس سے جو قطرے مبارک حضور کے جسم مبارک، ہاتھ مبارک سے مس ہو کر نیچے کی طرف آ رہے ہیں، صحابہ آگے آگے ہو کر اپنے ہاتھوں پر ان قطروں کو لیتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اپنے سینے پر ملتے ہیں۔ جس کے ہاتھ پر قطرہ حضور کے پانی کا، وضو کے پانی کا آ جاتا ہے، وہ بھی اسے مل کر اپنے چہرے پر، سینے پر مل لیتا ہے۔ جسے نہیں ملتا وہ اس صحابی کے ساتھ ہاتھ رگڑ کر اپنے چہرے پر، سینے پر لگا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کولی مبارک فرماتے ہیں، کولی کا پانی جب زمین کی طرف جانے لگتا ہے، صحابہ سارے جرمٹ کے طور پر آگے بڑھ کر اس پانی کو ہاتھ پر لیتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ناک مبارک میں وہ پانی لیتے ہیں، اپنے اپنے چہرے پر، اپنے اپنے سینے پر، اپنے اپنے ہاتھوں پر ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وضو مبارک مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لاتے ہیں، فرمایا وہ
راز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمان جنگ فتح کر لیتے ہیں؟ وہ دیکھتا ہے اس جگہ پر اسے ایک پانی کا قطرہ زمین کے اوپر گرا ہوا نظر نہیں آتا، زمین خشک۔ صحابہ ابھی وہاں پر کھڑے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کر کے جو ہے وہ برکت لے رہے ہیں، نور لے رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے، واپس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اپنے کافروں کو، اور کیسو کسرا والوں سنو، بڑے بڑے جو ہے وہ محلوں میں رہنے والوں، طاقتور فوج رکھنے والوں، سنو، آج جو میں دیکھ کے آیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر وہ نبی ان کو ان کی جان کے بارے میں کہہ دیں تو وہ اپنی جانوں کو بھی اس نبی کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے دیر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں۔ کہ میں نے دیکھا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ مست ہونے والا پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اس نبی کا خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ وہ تو اس طرح محبت کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں، ایک قطرہ جو ابھی ایک لمحے کے لیے مس ہوا ہے، صحابہ اسے نہیں جانے دیتے۔ تو یہ مدینہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری جان ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے دل کو راحت بھی مدینے کے نام سے ملتی ہے، ہماری زبان کو مٹھاس بھی مدینے کا نام لینے سے ملتی ہے، ہمارے دماغ کو ٹھنڈک بھی حضور کے شہر مدینہ طیبہ کا نام لینے سے ملتی ہے۔ تو پھر کیوں نہیں ان کے نام سے، ان کے ساتھ محبت، ان کے شہر سے ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ مس ہونے والے ہر ذرے سے، ہر قطرے سے، ہر ناخن سے، ہر بال سے، ہر چیز سے، ہر کپڑے سے کیوں نہ محبت ہو؟ کہ واحد مدینہ طیبہ ہے جس کی فرمایا جس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، مدینہ طیبہ کی مٹی میں بھی اللہ کریم نے شفا رکھی ہے۔ اور فرمایا دیکھو اللہ نے کرم بھی ایسا رکھا ہے مدینہ طیبہ کے ساتھ محبت کرنے والے کے لیے، جو بندہ مدینے کے لیے اپنی تڑپ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، پیسوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ حضور کے در کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ حضور کے در کی حاضری دراصل اس دل کے ساتھ محبت ہو، دل میں محبت ہو حضور کی، تو پھر جا کر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ کی حاضری نصیب ہو۔ بڑے بڑے زمینوں والے، جائیدادوں والے، مال و دولت والے، پیسے والے وہ مدینہ نہیں جا سکتے، آج تو دور حضور کے در کی حاضری بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن ایسے واقعات اس کائنات میں موجود ہیں کہ جن کے پاس سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ حضور کے در کی حاضری دے سکتا ہے، پر کرم ایسا ہوتا ہے کہ وہ حضور کے در پر جاتا ہے، حاضری بھی لیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر درود اسلام بھی پڑھنا اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ملتا ہے کہ ایک شخص جو آموں کی یا سیبوں کی بتایا جاتا ہے کہ فروٹ کی ریڑھی ہے اس کے پاس، فروٹ بیچنے والا، اب وہ اس بیچ کر ریڑھی کے اوپر پھل بیچ کر 2 کلو 4 کلو 8 کلو کتنا وہ بچا لیتا ہوگا، پر اس کی عادت یہ ہے کہ وہ بندہ رزق حلال کمانے والا ہے، 2 نمبر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شاپر اور رکھا ہوا ہے دوسرا شاپر اور رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 2 نمبر بندہ نہیں چاہیے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے، وہ بندہ چاہیے جو عقیدت و محبت دل کے ساتھ حضور کے ساتھ رکھے، عشق دل کے ساتھ ہو۔ فرمایا وہ درود پڑھتا ہے حضور کی ذات پر، پھل بھی بیچتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اپنے بچوں کو پال رہا ہے،
کچھ لمحات گزرے، سالہ سال بیت کے، تڑپ ہے کہ کاش کہ میں مدینے جاؤں، کاش کوئی ایسا لمحہ آئے، کاش کوئی ایسا جو ہے وقت میسر ہو کہ مدینہ طیبہ میں حاضری نصیب ہو جائے، حضور کے در پر جانا نصیب ہو جائے، حضور کے روضے کو دیکھنا نصیب ہو جائے، حضور کے روضے کی جالی کو چومنا نصیب ہو جائے، حضور کے در پر حاضری دینا نصیب ہو جائے، جہاں صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے اس بندے پر۔ لمحات گزرتے رہے، ایک امیر شخص جو مالدار ہے لیکن ہے وہ بھی نیک، ہے وہ بھی اچھا، ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا، رات کو کرم ہوتا ہے، اس کی ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، خواب کیا دیکھتا ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اسے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، فلاں جو فروٹ بیچنے والا شخص ہے فلاں نکر پر اس کو اس کا اہتمام کر کے میں محمد کے مدینہ شہر میں اسے بھیج دوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ جب تڑپ ہوتی ہے کہ کاش ہم مدینے کے مسافر بن جائیں تو مال و دولت اس پر نہیں حائل، اس میں محبت عقیدت جب آ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبب بھی کھل کروا دیتا ہے، اسباب کریم خدا کی طرف سے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایک رات گزری، اس نے کہا شاید کوئی خواب ہوگا، دوسری رات پھر حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا فلاں شخص اسے مدینہ طیبہ کے لیے بھیج۔ اب دوسری رات گزر گئی، تیسری رات آئی، حضور علیہ السلام کا پھر دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، صاحب ثروت ہے، تجھے کہا ہے کہ اس غلام کو، اس میرے غلام کو اس در پر بھیج، میں محمد اس کی غلامی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہوں۔ تو بڑا تڑپا اٹھا، جیسے حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا اس مطابق وہاں پر گیا، جو حضور نے بولیا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس طرح کا ہے، اس شکل کا ہے، اس جگہ پر وہ ریڑھی لگا کر فروٹ بیچ رہا ہوگا۔ وہاں پر گیا، جا کر کہا کہ یار تجھے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یار میرے پاس یہ سبب ہے، اس کے ساتھ میں اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہوں، میرا پیچھے سہارا نہیں ہے تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا جیسے بھی ہے یہ تیرے بندوبست، یہ سارا کھانے کا، رہنے کا، جانے کا، وہاں پر رہنے کا، اور تیرے گھر والوں کے جو ہے یہاں پر راشن پانی کا، یہ سارا کا سارا اہتمام میں کرتا ہوں، تجھے جو ہے وہ جانا ہوگا، تجھے مدینے سے بلاوا۔ فرمایا جاتا ہے وہ شخص تیاری کرتے ہیں، اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، سادہ سا آدمی ہے، اسے بتایا جاتا ہے، اسے کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اسے بتایا جاتا ہے کہ تو عمرے پر جا رہا ہے، وہاں پر 2 فرض ایسے ادا کرنے ہیں، واجبات کو ایسے ادا کرنا ہے، طواف ایسے کرنا ہے، اور حجر اسود کا بوسہ ایسے لینا ہے، حتیم کے نیچے ایسے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ریاض و نیاز کی باتیں ایسے کرنی ہے، ہاتھوں کو ایسے تو نے اٹھانا ہے، ایک ایک طریقہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ یار تو نے وہاں پر جانا ہے، حجر اسود کو ایسے چومنا ہے، مقام ابراہیم پر ایسے کھڑے ہونا ہے، وہاں پر ایسے دعا مانگنی ہے، غلاف کعبہ کو تھام کر ایسے نیاز و عجاب کی باتیں اللہ کی پاک بارگاہ میں کرنی ہے، ایسے رونا ہے، صفا مروہ پر ایسے تو نے دوڑنا ہے، اور ایسے ایسے تو نے جانا ہے، ایسے ایسے مقامات کی تو نے زیارات کرنی ہے، اور پھر تو نے اس شہر میں آ جانا ہے، اس مدینہ میں آ جانا ہے جہاں پر حضور لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں پر حضور علیہ السلام آپ اپنے قبر انور مبارک میں موجود ہیں اور اپنے امتی کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں اور اپنے امتی کے احوال و احوال
پر باخبر بھی ہے، لہذا وہاں جا کر تو نے ہاتھوں کو باندھنا بھی ہے، اور پھر تو نے اپنے انداز میں بریلوی کے تاجدار نے جو الفاظ کہے ہیں، آسان الفاظ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایسے تو نے سلام پیش کرنا ہے، اور ایسے تو نے جھومنا ہے، ایسے تو نے محبت و عقیدت کے ساتھ وہاں پر رہنا ہے۔ وہ سارا بتایا جا رہا ہے، فرمایا وہ سارا، وہ کہتا ہے میں نے دل میں نقش کر رہا ہوں، دل میں نقش کرتا جا رہا ہوں، کرتا جا رہا ہوں۔ وہ عمرہ شریف مکمل کرتا ہے اور فرائض واجبات کو مکمل کرتا ہے، سادہ انداز میں وہاں پر سارے معاملات مکمل ہوتے ہیں۔ وہاں سے وہ جب مدینہ طیبہ میں آتا ہے، حضور کے در پر آتا ہے، حضور کے روضے پر آتا ہے، وہ اپنے انداز میں، اپنی زبان میں، اپنی بولی میں، اپنے ٹوٹے پھوٹے جو ہے وہ کلمات میں حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھتا ہوگا، اور رو رو کر کہتا بھی ہوگا، اور واسطے وسیلے بھی پیش کرتا ہوگا، اور گڑ گڑاتا بھی ہوگا، اور کہتا ہوگا اے مدینے والے، تو نے بلا لیا ہے کہ کاش کہ اب دوبارہ میں یہاں سے واپس لوٹ کر نہ جاؤں، کہ کیا خبر دوبارہ مجھے اس دھرتی پر، اس مدینہ طیبہ پر، اس منورہ جگہ پر جہاں نور کی برکات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، جہاں تجلیات کی بے پہا برسات ہے، وہاں دوبارہ آنا ہو یا نہ آنا ہو، کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ رحم کیجئے، یا رسول اللہ نظر کیجئے، یا رسول اللہ فضل کیجئے، کہ اب میں یہاں سے واپس لوٹ کر نہ جاؤں۔ فرمایا جاتا ہے پھر ہوتا بھی یہی ہے، وہ شخص آخری لمحات تک حضور کی پاک بارگاہ میں اپنی حاضری اپنے انداز کے مطابق، اسی انداز کے مطابق کہتے کہتے گزارتا ہے کہ یار میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ مقام ملا ہے، یہ مقام، یہ منصب حاصل کرنے کے لیے فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں التجائے کرتے ہیں، مولا ہمیں وہ وقت عطا فرما کہ ہم تیرے اس محبوب کے روضے پر جائیں اور جا کر درود و سلام پڑھیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح صادق کے وقت حضور کے روضے پر آتے ہیں، صبح کو جب غروب ہو رہا ہوتا ہے سورج، شام کے وقت یہ 70 فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، نئے 70,000 فرشتے پھر آتے ہیں حضور کے روضے مبارک پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں۔ فرمایا جو 70,000 فرشتے صبح آئے ہیں وہ زندگی بھر قیامت آ جائے گی، ان کا دوبارہ نمبر حضور کے روضے پر نہیں لگے گا۔ جو شام کو 70,000 فرشتے روزانہ آئے، فرمایا وہ جس دن آئے ہیں اس کے بعد قیامت آ جائے گی، ان کی حسرت، ان کی تمنا پہلے سے بھی زیادہ ہوگی، اللہ ہمیں دوبارہ مدینہ میں جانا نصیب فرما۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، دوبارہ ان کا نمبر نہیں ہوگا۔ فرمایا امت محمدی، یہ تجھے احساس ہے جب تو میں سے ایک شخص بھی جب مدینہ طیبہ میں جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں جا کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ کاش کہ میں یہیں پر مر جاؤں، کہ کاش کہ دوبارہ جو کوئی سبب ہو جائے کہ میں دوبارہ مدینہ طیبہ میں جاؤں اور دوبارہ حاضری پیش کروں۔ فرمایا آخری وقت ہے، فرمایا سارے قافلے والے کھڑے ہیں جس قافلے کے ساتھ وہ شخص آیا ہے، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یار آؤ نہ چلیں، آؤ چلیں۔ وہ روتے ہوئے وہ کہتا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے سادہ انداز میں وہ کہتا ہے کہ یارو دوبارہ پتہ آنا نصیب ہو یا نہ آنا نصیب ہو، میری چاہت ہے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے دل کہہ رہا ہے، تمنا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا لوں، ذرا ٹھہر جاؤ، میں 2 رکعت شکرانہ نماز نفل ادا کروں۔ فرمایا وہ نفل ادا کر رہا ہے، پیچھے قافلے والے تیار کھڑے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ وہ شخص فرمایا کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا
کرتا ہے, ثنا پڑھتا ہے, فاتحہ پڑھتا ہے, رکوع کرتا ہے, قوما کرتا ہے, جلسہ کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, دوسری رکعت آ جاتی ہے, پھر قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, قوما کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, پھر جلسہ کرتا ہے, پھر دوسرے سجدے میں اللہ کی پاک بارگاہ میں پھر جب جھکتا ہے, فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ, اس کی زبان سے ملتا ہوگا پر دل سے وہ اپنی عقیدت و یقینیت کو حضور کے ساتھ ایسے منسلک کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر کرم ہو جائے کہ اسی سجدے میں میری روح نکل جائے اور میں غلام کا کام سنور جائے اور میں قیامت کے دن خوش ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ میں حضور کی ذات پر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے, سجدے کی حالت میں میری روح قبض ہو جائے. فرمایا وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, پیچھے والے کھڑے انتظار میں ہیں, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے, یہ سجدے میں ہے. کافی دیر گزر جاتی ہے, جب قافلے والے قریب گزرتے ہیں تو اس کے جسم سے روح نکل چکی ہوتی ہے. تو بس یہ ہے تڑپ مدینے کی. یہ ہر بندے میں ہونی چاہیے, ہر بچے میں ہونی چاہیے, ہر بزرگ میں ہونی چاہیے. امیر ہے تو ہونی چاہیے, غریب ہے تو ہونی چاہیے. جب غریب کے دل میں تڑپ مدینے کی زیادہ ہوتی ہے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل اسباب اللہ کریم کی طرف سے عطا کر دیے جاتے ہیں. حضور کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہمیں سچا عشق مصطفیٰ